بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے حق کی طرف سے اس وقت ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں معروف مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی شخصیت جناب قبلہ محترم سید اعجاز حسین نقوی المعروف سیفی صاحب، ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور قبلہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حضور والا، آپ سے بس تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے جی حکم آپ کی فرمائیں۔ اجازت سے۔ جی حکم فرمائیں۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بڑی قدیمی عزاداری سید شہداء اپنی آنکھوں سے دیکھی، خود عزادار رہے کی، آج کی اور قدیمی عزاداری میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ساری عمر عزاداری سے وابستگی کے ساتھ ہی گزری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدیمی اور موجودہ عزاداری میں جو فرق ہے وہ صرف کمرشلزم کا ہے۔ جس طرح کمرشلزم نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، اسی طرح موجودہ عزاداری میں بھی کمرشلزم کا عنصر زیادہ ہے، اور وہ خلوص اور وہ مودت کا جو پہلو بہت نمایاں ہوا کرتا تھا کہ سادہ پانی سے بھی مومنین کی پیاس بجھ جاتی تھی، اب شربت اور دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ نہ روحانی پیاس بجھاتے ہیں نہ جسمانی پیاس بجھاتے ہیں۔ کمرشلزم میں سمجھتا ہوں جی ایک نمایاں فرق ہے۔ اچھا حضور، یہ فرمائے کہ پاکستان کے اندر عزاداری سید شہداء کے لیے کس خاندان کی خدمات زیادہ ہیں اور آپ متاثر ہوں ان کی خدمات سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لاہور پنجاب میں اور پاکستان میں عزاداری کا مرکز رہا ہے کئی سو سال سے، جی اب بھی ہے اور اب بھی ہے، تو بلا شبہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو خدمات ہیں عزاداری کے لیے وہ یقیناً قزلباش خاندان کی ہیں، جنہوں نے عزاداری کے قیام کے لیے، عزاداری کے فروغ کے لیے انتہائی نمایاں خدمات جو ہیں وہ انجام دی ہیں، جن میں جناب نواب نثار علی خان صاحب قزلباش، جناب مظفر علی خان صاحب قزلباش اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے لواحقین جو ہیں خدمات یقیناً قابل ستائش۔ جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ سیفی صاحب، آپ نے پاکستان کے اندر مذہبی پلیٹ فارم سے مذہبی سیاسی سرگرمیوں میں بھی آپ مصروف رہے، آپ نے کام کیا ہے کہ اس وقت آپ شیعہ قوم کو با اعتبار قوم کس سال میں دیکھتے ہیں اس وقت؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں میں آج بھی مرکزیت کی کمی ہے، شیعہ قوم بکھری ہوئی ہے۔ اگر آج بھی شیعوں کی مختلف جماعتیں، تنظیمیں اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، اگر کوئی متحدہ شکل ان کی ابھرتی ہے، چاہے وہ کسی فیڈریشن کے حوالے سے ہو، متحدہ محاذ کے حوالے سے ہو، اگر شیعہ آج بھی متحد ہو جائیں تو پاکستان کی ایک انتہائی مؤثر اور متحد قوت جو ہے وہ بن سکتے ہیں، جو کہ شیعت کی ترویج اور تشیع کی توسیع کے لیے ایک انتہائی مفید قدم ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قبلہ سیفی صاحب، بس ایک آدھا منٹ میں ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں گفتگو۔ یہ پوچھنا ہے کہ آپ کافی عرصہ سے یورپ میں عزاداری سید شہداء مناتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، پورے یورپ میں آپ جاتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری کے سے بھی خطاب فرمانے بھی۔ ان دنوں میں کیا اپنے وطن کی یاد آتی ہے؟ جی وہ یقیناً آتی ہے، نہ صرف ہمیں یاد آتی ہے بلکہ عزاداری کا یہ ایک معجزہ ہے، چاہے کوئی کسی دور دراز گاؤں کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ جب بھی عزاداری کی بات کرے گا وہ یہی کہے گا کہ جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے ایسی کہیں نہیں۔ کمال کی بات کہہ دیجیے، بھی بالکل میں تجربے کی بات ہے، درست ہے، وہ یہی کہے گا ماشاءاللہ۔ کہ جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے ایسی کہیں نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری بات کہ جب بھی آپ پوچھیں گے کسی سے کہ یہ محرم کیسا رہا تو وہ یہی کہے گا کہ جتنے لوگ اس مرتبہ آئے اتنے کبھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ عزاداری کا ایک مجھ زندہ سے معجزہ ہے۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، جی آخری سوال، جی بسم اللہ۔ یہ حالیہ ہی دنوں میں
یہ جو ایران کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے، جنگ کہیں، لڑائی کہیں، وار کہیں، جو ہوا ہے، اس میں ایرانی قوم اور ایرانی قیادت کا استقلال، استقامت اور فتح سے ہمکنار ہونے کا کیا راز آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کامیابیوں میں سب سے بڑا ہاتھ اس بات کا ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے، ایران کے جو صاحبان اقتدار ہیں علماء کرام، وہ اسی لیے کامیاب ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اس لیے چونکہ ایران کی قیادت کرپٹ نہیں ہے، اس واہ لیے واہ واہ، کامیاب ہے، اور یہ چیز انہیں دنیا بھر کی قیادتوں اور حکومتوں سے ممتاز کرتی ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ قبلہ سید آپ کا اعجاز شکریہ حسین جناب. سیفی صاحب بڑی نقوی مہربانی، صاحب، میں شکر بڑی گزار ہوں. مہربانی قبلہ صاحب. قیمتی آپ کے وقت میں سے کچھ تھوڑا سا آپ نے وقت بے عطا حد فرمایا. شکریہ جناب. رائے حق چینل آپ کا شکر گزار ہے. تھینک یو جی، شکریہ جناب، بڑی مہربانی.